بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء، قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله۔ واجب القدر، واجب الاحترام، ذی قدر سامعین و حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کا فضل و کرم ہے، جس مالک کائنات کی توفیق اور اس کی رحمت سے محرم شریف کا یہ آخری جمعہ مجھے اور آپ کو نصیب ہوا۔ ہم اللہ وحدہ لا شریک ذات کا شکر ادا کرتے ہیں، جس نے صحت والی، ایمان والی، تندرستی والی زندگی عطا فرمائی ہے۔ آج کا جو عنوان پیش خدمت ہے، حضرت سیدنا مؤذن رسول سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی زندگی پاک کے حوالے سے ہے۔ دعا کریں اللہ کے پاک پاکیزہ دربار میں اللہ ہم سب کا آنا، مل بیٹھنا اپنے پاک دربار میں قبول فرمائے۔ جمعے کا ٹائم چونکہ آپ جانتے ہیں کہ بڑا ہی مختصر ہوتا ہے، اور جو عنوان ہم آپ کے پاس لے کے آتے ہیں اس کے اندر اتنا مواد ہوتا ہے کہ وہ اتنے مختصر وقت میں بیان نہیں ہو سکتا۔ کوشش کروں گا کہ چند اہم پہلو آپ کی خدمت میں عرض کر سکوں۔ قرآن و سنت کی روشنی میں
دعا کریں اللہ کے پاک دربار میں اللہ مجھے صحیح کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نہ مکہ کے رہنے والے ہیں نہ مدینہ طیبہ کے رہنے والے ہیں، بلکہ حبشہ کے رہنے والے ہیں۔ اس لیے علاقے کی نسبت سے انہیں حضرت بلال حبشی کہا جاتا ہے۔ اپنے والدین سمیت مکہ شریف غلام بن کے آئے تھے۔ کیا بن کے؟ غلام بن کے آئے تھے، اور پھر جس ظالم انسان کے پاس رہے اسے امیہ بن خلف کہتے ہیں۔ مکہ میں زندگی گزر رہی تھی، آپ کے والد حضرت رباح اور آپ کی والدہ محترمہ جن کا نام تاریخ میں ہمامہ آتا ہے، والدین سمیت کسی کی غلامی میں رہنا انتہائی مشکل ہو جاتا ہے، اور پھر جس کی غلامی میں انسان رہے، اگر وہ کوئی انسانیت رکھنے والا انسان ہو تو پھر غلامی میں بھی انسان رہ سکتا ہے۔ جملے بڑے اہم ہیں، غور کرنے۔ اگر کوئی انسان اپنے اندر انسانیت رکھتا ہو تو پھر انسان کسی کی غلامی میں بھی رہ سکتا ہے، لیکن اگر کسی انسان میں، درندہ صفت انسان میں انسانیت نہ ہو تو پھر اس کی غلامی میں رہنا کتنا مشکل ہے۔ ایک طرف انسان کام بھی کرے اور دوسری طرف مار بھی کھائے، ایک طرف انسان ملازمت بھی کرے، پھر اس عارضی مالک کی زبان سے گالیاں بھی کھائے، تو انسان کی زندگی انتہائی مشکل ہو جاتی ہے۔ اور انسان یہ بات کہنے پہ مجبور ہو جاتا ہے، اللہ اگر تم مجھے مال دیتا تو میں نے اس کی غلامی کیوں کرنی تھی، میں نے پھر اس کی غلامی میں کیوں اپنا وقت ضائع کرنا تھا۔ لیکن آج تک جتنے بھی غلام آئے ہیں نا کسی کے پاس، نوکر بن کے، خادم بن کے، ان تمام میں مشکل وقت جو گزرا ہے وہ حضرت بلال کا گزرا ہے۔ حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ظاہراً تو غلام تھے، لیکن آج کے جمعے میں ہم نے ان کی زندگی کی حقیقت کو رکھنا ہے کہ یہ کتنے ہی مقدر والے انسان تھے، اور جو نصیب ان کا ہوا وہ شاید کہ کسی دوسرے کا نصیب ہوا ہو۔ غلاموں کی صف میں حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں جن کا ادب و احترام حضرت عمر کیا کرتے تھے۔ جتنے تم لوگ آئے بیٹھے ہو، اپنے ایمان کو تازہ کرنے کے لیے، جمعے کے اندر اللہ کے دربار میں سکون حاصل کرنے کے لیے، اپنے ذہن کو پریشانیوں سے ہٹانے کے لیے، اور اپنے رب کے دربار میں اپنے متعلقہ سے بخشش اور مغفرت مانگنے کے لیے، تو پھر اس قدر اتنی توجہ سے ہر جملے پہ بولیں کہ ہر جملہ آپ کے کان غور سے سنیں اور اللہ اس جملے کی برکت سے ہمارے گناہ معاف فرما دے۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ حضرت بلال اس ہستی کا نام ہے جن کا ادب و احترام حضرت عمر پاک بھی کیا کرتے تھے، بلکہ حضرت عمر پاک کا انداز یہ تھا کہ وہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو یوں کہا کرتے، جناب توڑا شکریہ۔ آپ توجہ فرما لیں،
جناب حضرت عمر پاک جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یوں کہا کرتے، جناب تمہارا شکریہ کہ تم نے ہمارے سردار حضرت بلال کو آزاد کروایا۔ اب غلام ہیں لیکن ایک وقت کا حکمران ہے، پھر امیر المؤمنین ہے، پھر حضور کے سسر جان ہیں، اور پھر وہ ہیں جن کے کہنے پہ قرآن اتر آیا کرتا تھا۔ زبان کو ہلائے رکھیں، جن کے کہنے پہ اور پھر حضور کے مشورے پہ، یعنی حضرت عمر پاک جو حضور کو مشورہ دیتے، وہ مشورہ قرآن بن کے آ جایا کرتا۔ وہ کہہ رہے ہیں جن کے سائے سے شیطان ڈرتا ہے، میری اور آپ کی زبان نہیں ہے، پوری کائنات کے سردار فرما رہے ہیں۔ جن کے سامنے آنے سے بڑا کافر کامتا ہے، وہ حضرت عمر حضرت بلال کو اپنا سردار مانتے ہیں۔ یہاں سے ایک سبق حاصل ہوتا ہے، اگر زندگی میں ذہن میں رکھ لو تو کام آئے گا۔ یہ جملہ ذہن میں رکھنے سے تکبر قریب نہیں آ سکتا، غرور قریب نہیں آ سکتا، کوئی بڑا بول زبان پہ نہیں آ سکتا، اور اگر آسان لفظوں میں کہوں تو انسان کے قریب تباہی بربادی نہیں آ سکتی۔ لیلے بڑھ گئے۔ اگر یہ جملہ ذہن میں رہے تو پھر تباہی بربادی انسان کے قریب ساری زندگی نہیں آ سکتی۔ جملہ کیا ہے کہ حضرت عمر پاک کا یہ جملہ ذہن میں رکھ لیں کہ اگر بندہ دولت کے لحاظ سے، پیسے کے لحاظ سے کمزور بھی ہو، غلام بھی ہو، کسی کا نوکر بھی ہو، بالکل ماڑا سا غریبڑا سا انسان ہو، تو حضرت عمر پاک اسے بھی اپنا سردار مانتے ہیں۔ یہ تربیت میرے مصطفیٰ نے کی۔ تو غریب کے پاس سے گزرنا پسند نہیں کرتا، اور اگر غریب تجھے دونوں ہاتھوں سے سلام کرے تو منہ دکھاتے ہوئے جواب دیتا ہے، اور اگر تیرے ہاتھوں سے ہاتھ ملانے کی وہ بیچارہ کوشش کر لے، میں نے کئی جگہوں پہ بڑے بڑے پیروں کو دیکھا ہے، تو اپنا ہاتھ ملانا گوارا نہیں کرتا، پتہ نہیں تو نے کس محبوب کا کلمہ پڑھا ہے۔ اب مجھے کوئی آ کے سمجھائے، کوئی کرونا کہے تو اس کی مرضی، کوئی جو کچھ مرضی کہتا پھرے اس کی مرضی، کرونا بھی تم نے پڑھا ہے، کرونا بھی تم نے دیکھا ہے، ہم نے تو دین مصطفیٰ پڑھا ہے۔ پوری کائنات کے سردار، اللہ کرے کہ پوری زندگی اسے کوئی بیماری نہ لگے، جو میری یہ بات سن کے حضور کس ادا پہ بولیں گے، میرے محبوب پوری کائنات کے سردار ہیں۔ آنے والا شخص آتا ہے مزدور، اور مزدور کے ہاتھوں پہ چھالے پڑے ہوتے ہیں، صحیح روایت پیش کر رہا ہوں، اس کے ہاتھوں پہ چھالے صرف نہیں پڑے بلکہ کام کر کے گہری لائنیں پڑ گئی ہیں، ہاتھ سخت ہو گئے ہیں۔ میرے محبوب نے ہاتھ کے ساتھ صرف ہاتھ نہیں ملایا بلکہ اس مزدور کے ہاتھ کو سینے سے لگا لیا۔ اس محبوب کے پاس بیٹھنے والوں کی تربیت اس طرح ہوتی ہے کہ ان لوگوں میں حضرت عمر حضرت بلال کو اپنا سردار کہہ کے بلاتے ہیں، اور جنہوں نے حضرت بلال کو پیسے لگا کے امیہ کے ظلم سے نجات دلائی ہے، یعنی آزاد کروایا ہے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، ان کو حضرت عمر کہتے ہیں جناب تمہارا شکریہ کہ تم نے ہمارے سردار بلال کو آزاد کروایا۔ تو یہاں سے سبق کیا مل رہا ہے؟ اصل میں اکثر کہتا ہوں کہ میرے پاس اگر جمعہ پڑھنے کے لیے آتے ہو تو سب سے پہلے تو میں تمہارا دونوں ہاتھوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں، حق پھر بھی ادا نہیں ہوتا۔ دوسری بات ہمیشہ سے یہ کہتا آ رہا ہوں کہ میرے پاس آؤ تو ذہن میں یہ رکھ کے نہ آیا کرو کہ ہم جمعہ پڑھنے جا رہے ہیں، بلکہ یہ ذہن میں رکھ کے آیا کرو ہم ترجمہ کلاس میں جا رہے ہیں۔ حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حقیقت میں غلام ہیں، لیکن مقدر کتنا اونچا بلند ہے، کتنے خوش نصیب انسان ہیں کہ جنہوں نے ساری زندگی میرے محبوب کے نام ہی کر دی۔
حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک انسان کے ظلم میں روزانہ اپنے آپ کو پستے ہوئے دیکھتے ہیں، صبح مار، دوپہر مار، شام مار، پیٹ پہ پتھر رکھ دیا جاتا ہے، سینے پہ پتھر رکھ دیا جاتا ہے، یوں کانٹوں والی ٹہنی اور کئی دفعہ کیلوں والی لکڑی آپ کے جسم پہ پھیر دی جاتی ہے۔ اور جو میں آپ کو بتا رہا ہوں حقیقت سے پردہ اٹھا کے، یہ آج آپ وہ باتیں زیادہ سنیں گے جو آپ نے زندگی بھر نہیں سنی ہوگی۔ جس انسان کے ساتھ یہ ظلم ہوتا رہے اور وہ برداشت کرتا رہے اور پھر اس ظلم کو ماں بھی دیکھے۔ میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ کیا ظلم بیٹے کے اوپر ہوتا ہوا ماں دیکھ سکتی ہے؟ کیا باپ دیکھ سکتا ہے؟ ابھی تیرے لاہور کا کل کا واقعہ ہے کہ ایک اسٹوڈنٹ 10th کلاس سے فیل ہوا ہے، کل کا رزلٹ آیا تو اس نے نہر میں چھلانگ لگائی، باپ کے ساتھ چلتا جا رہا تھا، اسے پتا چلا کہ فیل ہو گیا ہوں، ڈانٹ پڑے گی گھر سے، نہر میں چھلانگ لگائی، باپ نے بھی پیچھے چھلانگ لگا دی ہے، ریسکیو والے تلاش کر رہے ہیں باپ کدھر ہے، بیٹا کدھر ہے۔ میں ایک ہی جملہ بولنا چاہتا ہوں، اور یہ اللہ نے کیسی محبت رکھ دی ہے باپ کے سینے میں اور کیسی محبت رکھ دی ہے ماں کے سینے میں۔ ماں باپ اپنی زندگی داں پہ لگا دیتے ہیں، ماں باپ اپنی زندگی بھلا دیتے ہیں، اپنی زندگی انہیں پیاری نہیں رہتی۔ ماں باپ کو ہر وقت اپنی اولاد کا ایک سانس ہی پیارا لگتا ہے۔ اور جتنی محنت میں کر رہا ہوں اس تقریر میں، اتنا مجھے تم سبحان اللہ کی داد کے ساتھ جواب نہیں دے رہے۔ اور اگر تم سیکھو گے نہیں یہاں بیٹھ کے تو رات کو بہت بڑا پروگرام ہے آج عشاء کے بعد، تو پھر وہاں کیسے بولو گے؟ وہاں تو میں نے حضور کی اولاد کی شان پڑھنی ہے۔ حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ظالم انسان کے ظلم میں اپنے آپ کو پستے ہوئے دیکھتے ہیں، ماں بھی دیکھتی ہے کچھ نہیں کر سکتی، باپ بھی دیکھتا ہے کچھ نہیں کر سکتا۔ اب آنسو بہانے کے علاوہ کیا کریں؟ یہاں آپ اپنے پتوں کی میں کسی ظالم انسان کو ماڑے پہ ظلم کرتا ہوا دیکھ لیں، اور وہ ماڑے پہ ظلم کر رہا ہو تو سکا باپ بھی پاس کھڑا ہو کے رو تو سکتا ہے، بچائے گا کیسے؟ اور میں چونکہ معاشرے کا خطیب ہوں اور معاشرہ پڑھتا ہوں اور معاشرے کو تمہارے سامنے رکھتا ہوں، تیرے حکومت کا اور تیرے ملک پاکستان کا کوئی ایک افیسر جو کہ سیاسی نمائندہ ہو، وہ بنگلہ گکیرہ اوکاڑا کے ایک علاقہ ہے بنگلہ گکیرہ، وہاں کا چکر لگائے اور وہاں روڈ سے اس کا گزر ہو تو روڈ بند کر دیا جاتا ہے، اور اگر کوئی نوجوان غلطی سے دکان کھول لے اور پھر اس کو تیرے ہی اس ملک کے مسلمانوں کے وہ باش وہ نون لیگیے وہ اتنا مارے، اتنا ظلم کریں، اتنا ستم کریں کہ اس کی ماں ہاتھ جوڑے کہ میرے پت کو چھوڑ دو، لیکن وہ رکشے کے پیچھے باندھ کے، ٹریکٹر کے پیچھے باندھ کے اتنا ظلم کریں کہ نوجوان کے جسم سے کھلڑی اتر جائے۔ یہ کہاں کے ظلم میں تیرے سامنے رکھوں؟ اور پھر اس نوجوان کو جس کی چمڑی ادھیڑ دی گئی، میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں کہ وہ بنگلہ گکیرہ کے اندر ایک کتابوں والی دکان کا نوجوان تھا، لیکن تیرے ملک میں یہ ظلم بھی ہوا۔ میں صرف اتنا بتانا چاہ رہا ہوں کہ ماں کیسے دیکھے، اور ماں سے پھر آخری ہچکی ماں نے ادھر ہی لے لی۔ ماں کیسے زندہ رہے گی؟ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ، پھر حضرت بلال کے والد محترم کیسے دیکھ سکتے تھے اپنے بیٹے کو کہ ظلم کی چکی میں ہر وقت پس رہے ہیں؟ لیکن آسمان کی طرف چہرہ کر کے نہ ایک جملہ کہا کرتے تھے، کلمہ نہیں پڑھا لیکن آسمان والے کو پھر بھی یاد کر رہے ہیں۔ کچھ کر نہیں سکتے تھے، آسمان کی طرف چہرہ کر کے حضرت ربا یہی کہتے تھے، اللہ کرم فرما دے، دیکھا نہیں جاتا اتنا ظلم۔ امیہ بن خلف سینے پہ پتھر رکھ دیتا ہے، کانٹوں والی ٹہنیاں جسم پہ پھیرتا ہے، تپتی ریت پہ لٹاتا ہے، گرم پتھر جو ہے وہ زبان نکال کے اس کو اوپر کاٹنا شروع کر دیتا ہے۔
ماں باپ نے کیسا ظلم دیکھا ہے۔ ایک وقت پھر ایسا بھی آیا ہے، ایک جملہ کہنے لگا ہوں، جن کو اپنے اپنے والدین واقعی پیارے ہیں نا، وہ والدین کے حق میں ضرور بولیے گا، اور اپنے والدین اگر فوت ہو گئے ہیں تو ان کے لیے میں بخشش کا جملہ بول دیتا ہوں، آمین کہیے گا۔ اللہ واقعی ہی تو نے ماں باپ جس کو بھی دیے ہیں پیارے دیے ہیں، اور ماں اولاد سے محبت کرنے والے ہی دیے ہیں۔ جن کے زندہ ہیں ان کو قدر کی توفیق دے دے، اور جن کے ٹل گئے ہیں اللہ ان کی بخشش فرما دے۔ آسمان کی طرف چہرہ کر کے ایک جملہ کہتے ہیں میاں بیوی، حضرت بلال حبشی کے والدین، اللہ کوئی کرم فرما دے نا۔ پھر کرم کیسا ہوا ہے، ایک بات رکھتا ہوں آپ کے سامنے کہ کرم کیسا ہوا ہے۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور میرے محبوب کریم رضی اللہ، میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یوں مکے سے نکلے ہیں، 40 سال پورے ہو چکے ہیں۔ حضور اعلان فرما چکے ہیں کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ کا رسول ہوں، میں تمہارے لیے پوری کائنات کا سردار بن کے آیا ہوں۔ اور اگلا جملہ بڑا قیمتی ہے کہ میں نہ صرف سردار بن کے آیا ہوں بلکہ پوری کائنات کے لیے رحمت بن کے آیا ہوں، اور یقیناً اسی رحمت کے بھروسے پہ ہم زندہ ہیں کہ یہ رحمت ان قریب ہمارے حصے کے اندر بھی آئے گی۔ دنیا میں تو آئی ہے نا، آخرت میں بھی آئے گی، اور اس قدر آئے گی کہ میرے محبوب اس وقت تک سر سجدے سے اٹھائیں گے نہیں جب تک اللہ میں معاف نہیں فرماتے۔ یہاں تو حضور نے مومنوں کے بارے میں فرمایا ہے، مسلمانوں کے بارے میں فرمایا ہے کہ برا گمان نہ رکھا کرو، گمان تو اچھا رکھو، اچھے گمان میں برکت اللہ ڈالتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں ظن المؤمنین خیرا، مومنوں کے بارے میں اچھا گمان رکھو، ہر وقت یہی نہ کہتے رہو وہ بھی میرے خلاف، وہ بھی میرے خلاف، وہ بھی میرے خلاف، وہ بھی میرے خلاف، بہنیں بھی خلاف، بھائی بھی خلاف، اور اچھا گمان رکھو، اور اگر کوئی خلاف بھی ہے تو ان کے حق میں دعا کر دو۔ میرے محبوب فرماتے ہیں کسی کے بارے میں اچھا گمان رکھو۔ اب ایک جملہ میں دینے لگا ہوں، جب مومنوں کے بارے میں اچھا گمان رکھیں، اور جب اچھا انسان گمان رکھتا ہے نا کسی کے بارے میں، اللہ کرم فرما دیتا ہے کہ اس کے دل میں پھر بندے کی محبت پیدا کر دیتا ہے۔ اور جب ہم اپنے دل و دماغ میں ہر وقت اپنے محبوب کے بارے میں یہ گمان نہیں، یقین کامل رکھتے ہیں کہ حضور کی شفاعت کام آئے گی، تو جب عام مسلمانوں کے ساتھ اچھا گمان رکھے تو وہاں کرم نوازی اللہ فرما دیتا ہے، اور جب اپنے محبوب کے بارے میں یقین کامل رکھیں گے تو اللہ کتنی بڑی کرم نوازی فرما۔ غور کیجیے گا، میرے نبی پاک حضور جا رہے ہیں، ٹائم تھوڑا ہے ابھی بات شروع ہوئی، حضور جا رہے ہیں پہاڑی علاقے کی طرف۔ حنین کا علاقہ ہے کون سا؟ حنین کا علاقہ، یعنی مکے سے کوئی اتنا دور نہیں ہے، بندہ یوں صبح نکلے نا واک کرنے کے لیے تو وہاں بندہ 2 کلومیٹر 3 کلومیٹر واک کرے تو اتنے سفر پہ حنین کا علاقہ آ جاتا ہے۔ بہت بڑی توجہ طلب ہے، حنین کی طرف میرے محبوب جا رہے ہیں، لیکن آج مقدر کا ستارہ بلال کا چمکنے لگا ہے، آج آسمان والے نے کرم کرنا ہے، آج حضرت بلال کو وہ کچھ ملنے لگا ہے لوگوں جو کسی کو آج تک ملا نہیں ہے۔ آج حضرت بلال کی زندگی چینج ہونے لگی ہے، آج ظلم ختم ہونے لگے ہیں، اور آج حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو شرف صحابیت کا ایک تحفہ ملنے لگا ہے، شرف صحابیت کا انعام ملنے لگا ہے، اور شرف صحابیت کے گلدستے میں آنے لگے ہیں۔ یعنی اگر یوں کہوں تو بات مزید آسان آ جائے گی، مزید سمجھ آ جائے گی۔ آج شرف صحابیت کے گلدستے میں آنے کا مقصد یہ ہے کہ حضرت ابوبکر عمر کے کلاس فیلو بن رہے ہیں، تو بھی بولو حضرت ابوبکر عمر کے کلاس فیلو بننے جا رہے ہیں، شرف صحابیت کے گلدستے میں آنے لگے ہیں۔ میرے محبوب نے فرمایا ابوبکر وہ ایک غلام ہے، کسی کا غلام بکریاں چرا رہا ہے، لیکن کس قدر اس کے پاس بکریوں کا ایک لمبا چوڑا ریوڑ ہے، غور کرنا
کیا یہ غلام ہمیں پہچانتا ہے؟ ہمیں جانتا ہے؟ آپ کے اسلام لانے کا واقعہ پیش کر رہا ہوں، ہمیں جانتا اور پہچانتا ہے۔ جناب ابو بکر اپنے محبوب کا تعارف کروانے جاتے ہیں، اپنے محبوب کا تعارف کروانے جاتے ہیں۔ یہاں سے ایک سبق اور بھی سیکھ لو، اور اگر تیرے ساتھ کوئی بندہ جا رہا ہے تو اپنے دوست کو اپنے کسی دوسرے دوست کے پاس لے کے جا رہا ہے تو تعارف کروانا تیرا کام بنتا ہے۔ جو تیرے ساتھ جا رہا ہے اس کا تعارف تیرے اوپر لازم ہے۔ اب حضرت ابو بکر صدیق جا رہے ہیں اپنے یار کا تعارف کروانے، حضرت بلال کے سامنے، حضرت بلال کے پاس گئے، کہا یا غلام، اے غلام کس کی بکریاں چراتے ہو؟ کہا امیہ بن خلف کی۔ کہا دیکھو تو صحیح ایک نظر، میرے ساتھ پوری کائنات کے سردار آئے ہیں، میرے ساتھ پوری کائنات کے سردار آئے ہیں، ایک نظر دیکھو تو صحیح۔ حضرت بلال نے نظریں اٹھائی ہیں، بس نظروں کے اندر ہی نظریں ملی ہیں، پھر ایسی نظروں سے دیکھا ہے، پھر ایسی محبت کی نظروں سے دیکھا ہے۔ حضرت بلال کہتے کون ہیں یہ؟ اتنے خوبصورت، اتنے سونے۔ اور میرے محبوب فرمایا کرتے تھے وہ میں قربان جاؤں، صحابہ میں سے اکثر صحابہ اکرام نے کلمہ حضور کا چہرہ دیکھنے کے بعد کلمہ پڑھتے ہوئے یہ جملہ بولا ہے۔ بخاری کے اندر کثیر تعداد میں یہ جملہ آیا ہے، یعنی کئی صحابہ اکرام نے اور کئی صحابیات نے حضور کا چہرہ دیکھنے کے بعد کلمہ پڑھتے ہوئے اپنے پچھلوں کو یہ کہا ہے اتنا سونا چہرہ کسی چوٹھے کا نہیں ہو سکتا۔ اپنے ایمان ہی بڑھانا ہے، مجھے کوئی فائدہ نہیں، تو آواز نکالو گے تو موت نہیں آنے والی۔ حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ایک نظر دیکھتے ہیں تو وہی جملہ، کون ہے یہ؟ اتنا خوبصورت چہرہ، میرے محبوب کے صحابی یار غار حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں یہ پوری کائنات کے سردار ہیں، بلال میں ان کا صحابی ہوں، بلال میں ان کا غلام ہوں، چھوڑ دے ان کی غلامی کو، ان کی غلامی اختیار کر لے بلال، پھر وہ تمہیں مقام حاصل ہوگا، وہ مقام حاصل ہوگا جو کسی اور کو حاصل نہیں ہو رہا، اس لیے کہ اللہ نے انہیں رحمت والا نبی بنا کے بھیجا ہے۔ حضرت بلال کلمہ پڑھتے ہیں، غور کرنا کلمہ پڑھتے ہیں، اور ساتھ ہی نا کہتے ہیں اگر اجازت ہو تو کچھ دن چھپا لوں کلمہ۔ دیکھ لے میں ایک ترتیب رکھ رہا ہوں تیرے سامنے، ساری زندگی اپنے بچوں کو اس طرح داستان سنائے گا نا، سناتے ہوئے پریشانی نہیں ہوگی، صحیح روایت کے ساتھ داستان سنا رہا ہوں ترتیب کے ساتھ، جا کے ذرا سنتے جائیے گا۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق فرماتے ہیں اگر بات چھپانے کی ہے تو پھر دین کے اندر تو اپنی اجازت چلتی نہیں ہے، دین کے اندر تو اپنی مرضی چلتی نہیں ہے، دین کے اندر تو اپنی رائے چلتی نہیں ہے، دین کے اندر خواب و خیال نہیں چلتے۔ حضرت ابو بکر صدیق ایک جملہ لا رہے ہیں اور وہی جملہ میں آپ کے سامنے آسان انداز میں پیش کرتا ہوں، مطلب دین میں ہماری رائے چل سکتی، بولیے، دین میں میری اور آپ کی عقل چل سکتی، دین میں ہماری سوچ چل سکتی، دین وہی ہے جو سونے کی زبان سے نکلا ہے، دین وہی ہے جو قرآن میں ہے، تو دین میں اپنی رائے کوئی نہیں، دین میں بندہ اپنی عقل پیش نہیں کر سکتا۔ جناب بلال کہہ رہے ہیں کلمہ چھپانے کی اجازت ہے، کہا یہ جو تم اجازت مانگ رہے ہو میں نہیں دے سکتا، بلکہ میں پوچھ کے بتاتا ہوں یہ اجازت وہی دیں گے، چونکہ یہ اتھارٹی ان کے پاس ہے۔ بولو تو صحیح ذرا، یہ اتھارٹی اجازت دینے والی ان کے پاس ہے۔ اور پھر اگلا جملہ تو بڑا قیمتی ہے، اتھارٹی اللہ نے اتنی دی ہے کہ محبوب جو بھی کرو گے، جیسا بھی کرو گے محبوب ہم اسے دین بنا دیں گے۔ میرے محبوب کیا فرماتے ہیں؟ اچھا جس کا ایمان تازہ ہو رہا ہے گفتگو سن کے ہاتھ کھڑا کرے۔ حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجازت مانتے ہیں، میرے محبوب فرماتے ہیں ابو بکر چونکہ ابھی اسلام نے بھی تو اتنا زور نہیں پکڑا، ابھی اسلام بھی تو اتنا طاقتور نہیں ہوا، جاؤ کہہ دو کہ کلمہ پڑھ چکے ہو نا،
آپ زبان سے دل سے اقرار کر چکے ہو نا کہ میں آپ کا غلام ہوں، آپ ہماری غلامی میں آ گئے ہو، باقی اللہ نے نبوت والی نظر عطا فرمائی ہے، ہم دیکھ چکے ہیں کہ رنگ اوپر سے کالا ہے اندر سے بڑا روشن ہے۔ کئی لوگ نا جمعے میں آتے ہیں مولوی کے جملے ہضم کرنے، اور کئی داد دینے بھی آتے ہیں۔ ایک بندہ تمہارے لیے اتنی قیمتی گفتگو کرتا ہے اور تم اپنے لیے بھی نیکیاں جمع نہ کر سکو تو اس سے بڑی نوست کیا ہے؟ حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں قربان جاؤں، حضور نے اجازت عطا فرمائی ہے، چھپا لو چھپا لو۔ ہمیں پتہ چل گیا، ہم ظاہراً بھی دیکھ چکے، باطن کے اندر بھی ہم نے نظروں سے دیکھ لیا ہے۔ اسی لیے تو لوگ کہتے ہیں، آج ہمارے معاشرے میں جملہ بولا جاتا ہے، تو بھی کالے ہیں تے وچوں بھی۔ تو کئی اوپر سے کالے ہوتے ہیں، اندر سے بڑے روشن ہوتے ہیں، اندر سے بڑے دل کے صاف ہوتے ہیں، اور کئی اوپر سے تو یوں لگتا ہے جیسے کریم کے بنے ہوئے ہیں، لیکن اندر کے بڑے کوڑے اور کالے ہوتے ہیں۔ لیکن میں جس شخص کا ذکر کر رہا ہوں، میرے محبوب گواہی دے رہے ہیں، یہ تیری گواہی نہیں ہے، میری گواہی نہیں ہے، پوری کائنات کے سردار کی گواہی ہے، جن کی گواہی کے بارے میں قرآن کہتا ہے، بولیے گا ذرا، قرآن کہتا ہے وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ سونی سچی سچی زبان والے محبوب فرما رہے ہیں، جن کی زبان پہ اللہ کلام کرتا ہے، وہ فرما رہے ہیں بلال اوپر سے بھی سونے اور اندر سے بھی سونے۔ بلال جو زبان سے کہہ چکے ہو نا، تمہارا باطن بھی وہی کہہ رہا ہے۔ بلال ان قریب تم ہی اپنی زبان سے کہو گے، اور اونچی آواز سے کہو گے، اور رو رو کے بلند آواز سے کہو گے، اور پھر اس قدر محبت راسخ ہو جائے گی، پکی ہو جائے گی، پھر مارے پڑے گی بھی تو تکلیف نہیں ہوگی، اس لیے کہ تم نے گرفتار میری محبت میں ہو جانا ہے۔ توجہ کر رہے ہیں آپ؟ غور کیجئے گا، غور کیجئے گا۔ میرے نبی پاک، میرے نبی پاک، یہی دیکھنا تھا، میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، وہ میں قربان جاؤں، میرے محبوب کلمہ پڑھا کے نا واپس تشریف لائے ہیں۔ امیہ کے کان میں کسی نے پھونک لگا دی ہے، ہو گیا جے مسلمان ہے، پڑھ لیا جے کلمہ، اندر کھاتے ان کا ہی غلام ہے، یہ انہی کا غلام ہے۔ امیہ نے لٹا لیا ہے، اتنی مارے ڈال، اتنے مارے ماری، اتنا ظلم و ستم کیا، تپتی ریت پہ لٹایا، پیٹ پہ پتھر رکھ دیے، یہاں تک کہ پتھروں کے ساتھ ظلم کر رہا ہے، یہاں تک کہ کانٹوں والی ٹہنیوں کے ساتھ ظلم کر رہا ہے، یہاں تک کہ میرے محبوب کے اس غلام کے ساتھ اتنا ظلم ہوا کہ ظلم امیہ کر رہا ہے اور ساتھ کہہ رہا ہے چھوڑ دے۔ تو یہاں چھوڑنے کے بعد بلال کی آواز آتی ہے احد 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 احد، وہاں سے جنابی ابو بکر گزرے ہیں، ابو بکر پاں سے گزرے ہیں، فرماتے ہیں بلال ایک کان میں بات کہتا ہوں کہ جب تم نے خود ہی کہا تھا کہ میں نے کلمہ چھپانا ہے کچھ دن، تو ابھی کچھ دن اور چھپا لو، حضور نے تو اجازت دے رکھی ہے نا۔ حضرت بلال کہتے ہیں وہ دن ختم ہو گئے ہیں، اب بلال خاموشی سے نہیں پڑھ سکتا، اب بلال اذیتیں سہتا سہتا، تکلیفیں سہتا سہتا، ظلم سہتا سہتا اسی کا نام بھی لیتا رہے گا، اس کے سونے محبوب کا نام بھی لیتا رہے گا۔ حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تکلیفیں سہتے سہتے میرے محبوب کے ساتھ وفا کر رہے ہیں، اذیتیں سہتے سہتے حضور سے محبت کر رہے ہیں، اور اتنی محبت، اتنا پیار میرے محبوب کریم سے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ جملہ ختم ہونے لگا ہے، حضرت ابوبکر صدیق گئے ہیں حضور کے دربار میں، عرض کرتے ہیں حضور آپ کا پیغام بھی پہنچایا ہے بلال کو کہ ایسا پڑھ لو، مارے کھائی جا رہے، تکلیفیں پہ تکلیفیں سہی جا رہے، ظلم پہ ظلم سہی جا رہے، لیکن احد احد اس کی زبان سے اونچی آواز سے نکل رہے، ایسا کلمہ
کلمہ نہیں پڑھ رہا، دل میں کلمہ نہیں پڑھ رہا، میرے محبوب فرماتے ہیں ابو بکر پھر ایک کام کرو، پھر ایک کام کرو، غور کرنا، پھر ایک کام کرو، کچھ پیسے مجھ سے لے لو، کچھ پیسے مجھ سے لے لو، کچھ خود ملا لو۔ اب یہ جملہ میرے محبوب کیوں فرما رہے ہیں؟ یہاں سنیے گا، کسی کے ذہن میں یہ بات آ جائے کہ حضور تو پوری کائنات میں سخیوں کے بادشاہ ہیں، تو حضور نے جناب ابو بکر کا حصہ کیوں ملایا؟ غور کرنا، بڑی دلچسپ بات ہے۔ میرے محبوب فرماتے ابو بکر حصہ ملا لو، قیامت تک بلال کی بات ہوگی تو خریدار تم ہی نکلو گے۔ بات بلال کی ہوگی نا مسجدوں میں تو خریدار تم ہی لگو گے، خریدار تم ہی نکلو گے۔ لوگ کہیں گے ابو بکر نے خریدا تھا، لوگ کہیں گے ابو بکر نے مال لگایا تھا، اس لیے لگا لو مال۔ حضرت بلال کو خریدنا ہے، جناب ابو بکر صدیق آتے ہیں، امیہ میرے پاس نا ایک بڑا چٹا گورا غلام ہے، اس کی چمڑی بھی سفید ہے، بڑا سونا بھی لگتا ہے، لیکن اندر سے کالا ہے، اندر سے یعنی یہ جملہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اندر سے کافر اوپر سے جتنا بھی سونا ہو، اندر سے ہمیں قرآن نے کہا ہے نا کافر اوپر سے سونا ہو، کافر تو اندر سے کالا ہی ہوتا ہے نا۔ اگر اندر سے روشن ہو تو پھر حضور کا کلمہ نہ پڑھ لے، پھر حضور کا مرید اور غلام نہ بن جائے۔ جناب ابو بکر صدیق کے پاس اس طرح کا ایک کافر غلام ہے، اور فرماتے کیا ہیں، سفید چمڑی والا تو لے لے، یہ کالی چمڑی والا بلال مجھے دے دے۔ وہ ایک جملہ کہتے ہو امیہ، کہتے میں نے سنا ہے کہ مکے میں تم بڑے سیانے شخص ہو، لیکن آج تمہارا سیانہ پن کدھر جا رہا ہے کہ کالی چمڑی والا لے رہے ہو، سفید چمڑی والا مجھے دے رہے ہو، یہ تو کوئی عقل مندی نہیں ہے۔ جناب ابو بکر صدیق فرماتے ہیں ایک دفعہ دے تو صحیح، تجھے بتائیں بلال کا اوپر والا حصہ بھی روشن ہے، اندر والا حصہ بھی روشن ہے۔ آیا حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رنگ کے تو کالے تھے، لیکن یاد رکھنا اللہ نے جو نئے نقش دیے تھے وہ بڑے خوبصورت دیے تھے، اور بعض لوگ ہمارے معاشرے میں بھی اگر رنگ کے کالے ہونا تو ان کے نئے نقش بڑے خوبصورت ہوتے ہیں، اور بعض لوگ رنگت کے بڑے سفید ہیں لیکن اتنے نئے نقش ان کے خوبصورت ہوتے ہیں۔ لیکن حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ نے رنگ کالا دیا ہے لیکن اندر روشن کر دیا ہے، نئے نقش خوبصورت عطا کر دیے ہیں۔ لوگوں ایک سچ آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں، ایک جھوٹ کی نفی کرنے لگا ہوں۔ ساری زندگی تم نے سنا ہوگا، ساری زندگی حضرت بلال حبشی کے ہونٹ موٹے تھے، پیر لمبے لمبے تھے، واللہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ یہ وہ مولوی کہتے ہیں جنہوں نے مطالعہ نہیں کیا ہوتا، یہ وہ مولوی کہتے ہیں جنہوں نے سنی سنائی بات کی ہوتی ہے، یہ وہ مولوی کہتے ہیں جو علم سے کورے اور خالی ہوتے ہیں، یہ وہ مولوی ممبروں پہ جھوٹ بولتے ہیں جنہوں نے حضرت بلال کی زندگی کا مطالعہ نہیں کیا۔ واللہ لوگوں میرے ہاتھ میں اللہ کی لارہ کتاب ہے، نہ بلال کے ہونٹ موٹے تھے، حضرت بلال کے نئے نقش انتہائی خوبصورت تھے۔ تیرے معاشرے میں تو مولوی یہاں تک بھی جھوٹ بول دیتے ہیں کہ حضرت بلال نے اذان نہیں پڑھی تھی تو سورج نہیں نکلا تھا، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ پوری ذخیرہ احادیث میں ایسا کوئی واقعہ موجود نہیں ہے۔ اور ایک جھوٹ اور بھی تیرے سامنے بولا جاتا ہے، لوگوں پکڑ کیا کرو، لوگوں مولوی کو کہا کرو کہ زبان کو لگام دے، کیوں جھوٹ بول رہے ہو ممبر پہ بیٹھ کے، مطالعہ کر کے کیوں نہیں آتے، قرآن کا مطالعہ کر کے، حدیث کا مطالعہ کر کے ہمارے مسجد کے ممبر پہ کیوں نہیں بیٹھتے؟ یہی تو ایک سوال ہے، یہی تو کہ ہماری سنیت کے لوگ، ہماری عوام مولوی کو سن کے تو چلی جاتی ہے لیکن کبھی دلیل نہیں مانگی، کبھی حوالہ نہیں مانگا۔ وہ جھوٹ سنا کے چلا جائے ٹھیک ہے، وہ سچ سنا کے چلا جائے ٹھیک ہے، اور اوپر سے یہ عوام کہتی سانوں کے لگے اوندے سیری گناہ ہے، اور اوندے سیری تو گناہ ہے جو جھوٹ بول رہے ہیں۔ میرے محبوب فرماتے ہیں جو سامنے بیٹھنے والے وہ بھی گمراہ ہو جائیں گے۔ مشکات کی روایت ہے، مشکات کی حدیث ہے، اضلوا فاضلوا، بیان کرنے والے بھی گمراہ، سنانے والے بھی گمراہ، سننے والے بھی گمراہ۔ حضور کے صحابہ عرض کرتے ہیں حضور سننے والے گمراہ کیوں ہیں؟ محبوب نے یہی فرمایا کہ وہ ان لوگوں کو سنیں گے جو علم سے کورے ہوں گے۔
اور سادی سی سمپل سی بات اکثر سمجھائی جاتی ہے کہ یہاں اگر داڑھ کو بھی درد ہو نا، دانت کو بھی، تو کسی دوست سے مشورہ لیں تو وہ اچھے ڈاکٹر کا مشورہ دیتا ہے۔ بندہ کہے یہ ساتھ بیٹھا ہے ادھر چلے جائیں، کہتا ہے چھوڑو اس کو، یہ تو ڈاکٹر ہے، فلاں ڈاکٹر کے پاس جائیں۔ بھائی یہ بات کیوں کر رہے ہو؟ یعنی یہ جانتا ہے کہ وہ ڈاکٹر اسپیشلسٹ ہے، اس نے کورس کیا ہوا ہے، تو یہ فلسفہ اور یہ قانون، یہ لاجک ادھر کیوں استعمال نہیں کرتے کہ جب مسئلے کی بات آئے تب یہ کہا کرو کہ فلاں مفتی سے مسئلہ پوچھو، اس لیے کہ اس نے کورس کیا ہوا ہے۔ تو حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی پہ یہ جھوٹ نہ سنا کرو کہ انہوں نے اذان نہیں دی تھی تو سورج نہیں نکلا تھا، نہیں۔ اور یہ بھی جھوٹ نہ سنا کرو کہ ان کے ہونٹ موٹے موٹے تھے، اندر آنکھیں اندر کی طرف گئی ہوئی تھی، پاؤں لمبے لمبے تھے، اور نہیں ہے میرے محبوب نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اپنی سونی اور سچی اور سچی زبان سے خود بیان فرمایا ہے۔ اور حضور کے جملے پہ بولیے گا ذرا، آپ کو ثواب ملے گا۔ میرے محبوب فرماتے ہیں اللہ نے بلال کو اوپر والا حسن بھی دیا ہے، اندر والا حسن بھی دیا ہے۔ چلیں ایک طرف آپ ساری زندگی جو جھوٹ سنتے آئے، اس جھوٹ کی نفی آج تو کم از کم کر کے جائیں نا۔ جب حضور فرما رہے ہیں کہ بلال اندر کے بھی سونے ہیں، تو جو حضور کو سونے لگ رہے ہیں وہ بلال تجھے کیوں اس طرح کا لگ رہا ہے؟ اور تو ثابت بھی کیا کرنا چاہتا ہے کہ تو ممبر پہ بیٹھنے والا جو مولوی صاحب ہے تو خوبصورت ہے اور حضرت بلال خوبصورت نہیں تھے؟ اور میں کہتا ہوں اگر عقل استعمال کرے تو تیری خوبصورتی زیرو ہے، خوبصورتی تو ان کی ہے جنہوں نے چہرے پہ لگی ہوئی آنکھوں سے چہرہ مصطفیٰ دیکھا ہے۔ اور ایک جملہ اس سے بھی بڑا قیمتی ہے اور اتنا وزنی جملہ ہے، تمہارے ایمان کو تازہ کر دے گا۔ میرے محبوب تو کالے رنگ کے غلام کو ہاتھ لگا دینا اور اس کے چہرے پہ یوں ہاتھ پھیر دے۔ بخاری مسلم کی روایت ہے کہ ایک شخص آتا ہے کالے رنگ کا، میرے محبوب فرماتے ہیں قریب ہو جا۔ وہ قریب ہوا نا تو حضور نے اس کے چہرے پہ یوں ہاتھ پھیرا۔ میں نے لمبی حدیث ہے سنائی ہوئی ہے، پہلے اشارہ دیتا ہوں۔ وہ کہتا ہے کہ حضور آپ نے ہاتھ لگایا ہے تو میری تو رنگت ہی چینج ہو گئی ہے، مطلب سفید ہو گئی ہے، تو میرا آقا یعنی میرا سردار، میرا مالک مجھے پہچان لے گا؟ تو حضور جسے ایک دفعہ ملاقات کریں، جس سے اسے ہاتھ لگائیں، اللہ اسے حسن دے دیتا ہے۔ اور جو بلال ساری زندگی رہے ہی محبوب کے پاس، جو ساری زندگی رہے حضور کے پاس ہو، ایمان تازہ ہو رہا ہے۔ آئیے اب میں قرآن پاک کے 7ویں پارے سے ایک بات لینے لگا ہوں، بڑی دلچسپ بات ہے۔ اور یہ آیت اسپیشلی، جیسے کہتے ہیں نا یہ کام حضرت جی میں نے آپ کے لیے اسپیشل کی ہے، یہ کام اسپیشل آپ کے لیے کی ہے، یہ اسپیشلی آیت اللہ نے حضرت بلال کے لیے اتاری ہے۔ تو جن کے لیے قرآن اترے، اور یہی آیت حضرت خباب بن ارت کے لیے اتری ہے، یہی آیت حضرت صہیب رومی کے لیے اتری ہے۔ یعنی یہ آیت ان غلاموں کے لیے اتری ہے جو کسی کی غلامی میں تھے اور پھر حضور کا کلمہ پڑھا، یعنی جو ساری زندگی غلامی کرتے رہے کسی کافر کی اور کسی یہودی کی، پھر بعد میں کلمہ پڑھا نا، تو ان غلاموں کی شان میں یہ آیت آئی ہے۔ ایک دن ایسا ہوا، شان نزول عرض کرتا ہوں، آیت کا غور کرنا، ایمان تازہ ہوگا۔ حضور تشریف فرماتے نا تو حضرت بلال حبشی اور حضرت صہیب رومی، حضرت خباب بن ارت، یعنی غلام کون؟ ایک دفعہ بولو گے؟ یعنی غلام نا، جسے دوسرے لفظوں میں تم کہو کہ کسی کا نوکر، غلام حضور کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، غلام حضور کے پاس بیٹھے ہوئے۔ غور کرنا، یوں ادھر سے کافروں کی ایک جماعت آئی ہے، قرآن پیش کر رہا ہوں، قرآن، کافروں کی ایک جماعت آئی ہے، انہوں نے آ کے نا دور سے دیکھ لیا، لے ادھر بلال بیٹھا ہے، یہ بھی ہمارا غلام تھا، یہ صہیب رومی بیٹھا ہے، یہ بھی غلام تھا، یہ خباب بن ارت بیٹھا ہے، یہ بھی غلام تھا۔ یعنی بڑوں کی نظریں بھی پھر بڑی ہوتی ہیں نا،
بولیے. تو انہوں نے اپنی ان نظروں سے دیکھا کہ یہ غلام بیٹھے ہوئے ہیں جو کل ہمارے نوکر تھے اور آج فرنٹ سیٹ پہ، کل ہمارے نوکر تھے اور آج فرنٹ سیٹ پہ. ہمیں یہ چیز اچھی نہیں لگ رہی اور اس چیز کو قرآن پیش کر رہا ہے. قرآن کہتا ہے جیسے ہی انہوں نے دیکھا، غور کرنا، جیسے ہی انہوں نے، بولیے گا، جیسے ہی انہوں نے دیکھا رک گئے. ایک دوسرے کو کہتے ہیں، غور کیجئے گا، کہتے ہیں یہ ہمارے غلام اور ہم سردار مکے کے، یہ فرنٹ سیٹ پہ بیٹھے ہوئے، ہمیں ان کا بیٹھنا اچھا نہیں لگتا، ہمیں ان کا بیٹھنا اچھا، بولیے، ہمیں ان کا بیٹھنا اچھا نہیں لگتا. ہم حضور کو یہ کہہ دیتے ہیں کہ اگر ہمیں اپنے پاس بلانا ہے نا، قرآن سن رہے ہیں آپ، قرآن 7واں پارہ ہے، 51 نمبر آیت، اگر ہمیں آپ نے اپنے پاس بلانا ہے نا، پھر ان غلاموں کو اٹھاؤ، پھر ان غلاموں کو بولے نا یار. دیکھ لیں کتنی ایمان کو تازہ کرنے والی گفتگو ہے، آپ توجہ فرما لیں. ان غلاموں کو اٹھاؤ اگر آپ نے ہمیں اپنے پاس بلانا ہے اور بٹھانا ہے. میرے محبوب کے بارگاہ میں جیسی انہوں نے کہا نا، اللہ نے قرآن کی آیت ان غلاموں کی شان میں اتار کے محبوب کے سینے پہ نازل فرمایا. اور جملہ کیا ہے؟ اب آپ ترجمہ سن لیں اور گھر جا کے بھی آپ ترجمہ پڑھ سکتے ہیں. وہ قرآن کیسے آتا ہے؟ وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ. غدات کہتے ہیں صبح کو، عشی کہتے ہیں رات کو. اللہ فرماتے ہیں محبوب ان کے کہنے پہ ان غلاموں کو نہ اٹھانا، ان کے کہنے پہ ان غلاموں کو، ان غلاموں کو، یہ جو مکے کے لوگ آئے کھڑے ہیں نا بڑے بڑے، جو اپنے آپ کو مالی لحاظ سے بڑے کہتے ہیں، ان کے کہنے پہ اپنے غلاموں کو نہ اٹھانا. غور کرنا، ان کے کہنے پہ نہ اٹھانا، اس لیے کہ یہ آپ کے غلام وہ بیٹھے ہوئے ہیں بالغداۃ والعشی، جڑے صبح بھی سانو یاد کر دیں، شامی بھی سانو یاد کر دیں. محبوب ان کے کہنے پہ نہ اٹھانا. اور رہی بات ان کی، غور کرنا، قرآن کی آیت کا ترجمہ کر رہا ہوں، رہی بات ان کی جو کہتے ہیں ان کو اٹھاؤ، محبوب ان کی ضرورت بھی نہیں ہے. بولیں گے یار، بولیں گے آپ، محبوب ان کی ضرورت بھی نہیں ہے، انہیں جانے دو. آیت پھر سن لیں، وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ. محبوب ان کی ضرورت نہیں ہے، انہیں جانے دو. یہ جو غلام آپ کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں نا، محبوب سادے لفظوں میں آپ سے بھی پیار کرتے ہیں، ہم سے بھی پیار کرتے ہیں. تو بلال کی ویلیو تو اتنی ہے کہ ان کی شان میں قرآن آ جاتا ہے. بلال کی ویلیو اتنی ہے کہ ان کی شان میں قرآن آ جاتا ہے، قرآن اتر آتے ہیں ان کی شان میں. آخری بات کروں گا، ٹائم ہو گیا. میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ نے پوری زندگی حضور کے نام وقف کر دی، پوری زندگی. ایک دن نا حضرت عمر پاک فرماتے ہیں، بلال کوئی شادی کا موڑ نہیں رکھتے ہو؟ غور کرنا، شادی کا موڑ نہیں رکھتے ہو؟ حضرت بلال کہتے ہیں یہ بھی اجازت حضور سے لیں گے. یعنی اپنی ساری مرضیاں حضور کے نام کر دی کہ ہر بات کے بارے میں اللہ کے نبی ہی فرمائیں گے، میں نے وہی کرنا ہے جو حضور فرمائیں گے. تو حضرت عمر پاک نے حضور سے عرض کی، غور کرنا، تو بنو کلاب کا ایک قبیلہ ہے، بنو کلاب، اس قبیلے کی ایک نیک سیرت عورت سے حضرت بلال کی شادی ہو گئی ہے. اگلی بات بھی سنیے گا، یہاں اگر کسی کے پاس اولاد نہیں ہے، شادی کو 10 سال ہو گئے، 15 سال ہو گئے، 20 سال ہو گئے، اولاد نہیں، ہم کتنے ہیلے بہانے کرتے ہیں، ہم کہاں کہاں جاتے ہیں، کیا کیا کرتے ہیں، کیا کیا پاپڑ بیلتے ہیں، لیکن اولاد دینے والا کون ہے؟ ذرا بولیے گا. اچھا، اللہ کا نام اتنی اونچی آواز سے لے کہ اسی کی برکت سے ہم سب کی غلطیاں معاف ہو سکتی ہیں. اولاد دینے والا کون ہے؟ ایک جملہ سمجھانے لگا ہوں. حضرت بلال اور ان کی بیوی نے پوری زندگی گزار دی ہے،
اولاد کوئی نہیں ہوئی. ایک عام بات کی طرف اشارہ کر رہا ہوں. اولاد رہتے بھی حضور کے پاس ہیں، رہتے بھی. اور ایک جملہ بڑا ہے لوگوں، بڑا ہے. میری جتنی اونچی آواز ہے نا، کاش کی اتنی آواز سے آپ یہ داد دے دیں تو بڑی بات ہے. لوگ کہتے ہیں جناب حضور کے پاس رہتے ہو، بس ہاتھ اٹھنے کی دیر ہے، بیٹا مانگو وہ مل جائے گا، بیٹی مانگو وہ مل جائے گی. تے اور پنجابی چدا کو جملہ سو کدی تسی حضور نو کیا نہیں. ایک دفعہ پھر بولیں گے، کبھی حضور سے عرض نہیں کی حضور ید اللہ والے ہاتھ چکو نا ذرا، حضور ہاتھ اٹھا دے. اتنے سال تو بیت گئے ہیں. جواب سنیے حضرت بلال کا کتنا خوبصورت ہے، اور یہ عقل مند لوگوں کا جواب ایسے ہی آتا ہے. آپ فرماتے ہیں یہ بھی مرضی میرے محبوب کی ہے. اور رہی بات میری کہ مجھے اولاد چاہیے کہ نہیں، رہی بات میری بلال کی، اپنی بات کہتے ہیں. فرمانے لگے اولاد اگر میں کہہ دوں حضور کو، حضور کے ہاتھ اٹھ جائیں مل جانی ہے، لیکن میں اولاد کے چکر میں کہیں تھوڑا سا ان کی مصروفیت میں، اولاد کی مصروفیت میں، خدمت مصطفیٰ میں فرق نہ آ جائے. آج باپ اولاد کے لیے مارا پھر رہا ہے نا، آج اولاد کے لیے بازار نکلتا ہے نا، دوسرے شہروں میں جاتا ہے. پوچھا جائے حضرت کہاں گئے تھے، وہ جی مصروف تھا، ایک کام تھا. حقیقت حال دیکھا جائے تو اولاد کے لیے نکلا تھا، اولاد کے لیے مارا پھرتا ہے. اور اولاد کے لیے بندہ دوستوں کو چھوڑ دیتا ہے، اولاد کے لیے بندہ یاروں کو چھوڑ دیتا ہے، اولاد کے لیے بندہ بڑی اہم میٹنگیں طرح کر دیتا ہے. اولاد جو آ گئی مصروفیت بڑھ گئی. اور ہمارے نوجوان کہتے ہیں کر لو موجوں جب تک اولاد نہیں، جی میں ہی اولاد آندھی گئی تو پھر حال پوچھیں گے. ایسے ہی ہے، بولیے ایسے ہی ہے نا، یعنی مصروفیت بڑھ جاتی ہے. حضرت بلال کو بھی تو اولاد چاہیے تھی نا. کیا خوبصورت جواب ہے. فرماتے ہیں میرے محبوب ہی جانتے ہیں. اور پھر اگلی بات کہتے ہیں اگر مجھ سے پوچھو تو پھر بلال یہ کہتا ہے کہ خدمت مصطفیٰ میں فرق نہ آ جائے. بلال یہ چاہتا ہی نہیں ہے، بلال ساری زندگی دروازے مصطفیٰ پہ رہے گا. یہ جملہ جو اب آیا ہے نا حدیث کا، اتنا بڑا جملہ ہے. اچھا یار پردے والا گھر ہو، کون سا پردے والا گھر ہو، ویسے کوئی بھی گھر ہو تو کسی گھر کے اندر بھی بندہ جائے تو دروازہ کھڑکائے بغیر جا سکتا ہے، اجازت لیے بغیر جا سکتا ہے. بولیے. اور اگر کسی کے گھر بندہ جائے بھی تو مردوں کے پاس بیٹھتا ہے، کس کے پاس؟ عورتوں کے پاس بولیے نہیں بیٹھتا. بڑا جملہ دے رہا ہوں، شاید زندگی میں پہلی دفعہ سنوں گے. یہ واحد ہیں حضرت بلال، اور آپ کے لیے بڑی آسانی ہوگی، آپ کو ایک سبق حاصل ہوگا. جن لوگوں نے اپنے گھر میں کام کاج کے لیے لڑکے رکھے ہوئے ہیں نا، اپنے گھر کے کام کاج کے لیے، ان کے لیے ایک بڑی دلیل ملنے لگی ہے. بڑی دلیل مثال کے طور پہ آپ نے 15 16 17 سال کا 20 سال کا نوجوان رکھا. بیٹا گھر کا خیال رکھنا ہے، بیٹا گھر کی صفائی کرنی، بیٹا گھر کے اندر ماں بیمار رہتی ہے ان کی خدمت میں رہنا ہے، بیٹا میری والدہ کی خدمت کرنی ہے، بیٹا جی میں جی ملانا ہے، بیٹا تیرے لیے کوئی پردہ نہیں، تو نے گھر میں ہی رہنا ہے، بیٹا بچوں کا خیال کرنا ہے. جبکہ دیکھا جائے تو یہ ہے تو نوجوان، دیکھا جائے تو ہے بھی نوکر، اگر دیکھا جائے تو ہے بھی اوٹ برادری کا، دیکھا جائے تو ہے بھی دور کا، تو پھر اس کو قریب اتنا کیوں کیا ہوا ہے؟ دلیل میرے محبوب کے سونی حدیث ہے. میرے محبوب فرماتے ہیں جس کو غلام بنا کے رکھ لو نا، جس کو غلام بنا کے، اور پھر وہ غلام اس طرح ہو جس طرح تمہارا بیٹا ہے، اسے تم گھر میں لے جا بھی سکتے ہو اور گھر میں اسے رکھ بھی سکتے ہو. گھر میں اسے بولیے. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ واحد صحابی ہیں جو اہل بیت کے گھر میں چلے جاتے تھے، جس گھر میں حضرت جبریل بھی آتے تھے تو اجازت لے کے آتے تھے.
اس گھر میں حضرت بلال جا رہے ہیں، صبح جا رہے ہیں، دوپہر جا رہے ہیں، جب میرے نبی بھیج رہے ہیں جا رہے ہیں، اور اللہ کی قسم میں جمعہ پڑھانے سے پہلے نظروں سے حدیث پڑھ کے آیا ہوں اپنے محبوب کی سیدہ فاطمہ الزہرا کے گھر میں جہاں فرشتوں کو آنے کی اجازت نہیں ہے، وہاں بلال جا رہے ہیں۔ اب ایک جملہ تو آپ ہی بول دینا، کتنے قیمتی ہیں بلال۔ اسے کہتے ہیں قریب کا خادم۔ کیا اسے کیا کہتے ہیں؟ اتنے قریبی خادم تھے حضرت بلال اہل بیت کے، اتنے قریبی، اتنے قریبی۔ اور پھر جتنا بندہ قریب ہو، اتنا بندہ قریب ہو تو پھر شان یہی ملتی ہے نا۔ میرے محبوب فرماتے ہیں بلال میرے بچے، میری بیٹی کے بیٹے حسن و حسین، بلال جب بھی روئے نا تجھے جانے کی اجازت ہے، جب بھی تیرے کانوں میں آواز پڑے تجھے جانے کی اجازت ہے۔ اور یہ بات میں نے کیوں کی؟ ابھی اذان ہوگی نا، عصر کی اذان، مؤذن اذان دے گا تو حدیث ہے کہ مؤذن اذان دے کے کسی بھی نماز کے لیے مسجد کی باؤنڈری سے باہر نہیں جا سکتا۔ مسجد کی باؤنڈری سے باہر جا سکتا، مؤذن نہیں جا سکتا جس نے اذان پڑھی ہے، مؤذن۔ یہ حدیث ہے میرے محبوب کی۔ لیکن بلال، بخاری مسلم کی روایت ہے، اذان پڑھی ہے، مسجد نبوی سے نکل پڑے ہیں، حضور آئے ہیں، جماعت کروا دی ہے، سلام پھیرا، محبوب فرماتے ہیں بلال کدھر ہے؟ اذان تو انہوں نے پڑھی تھی، غور کرنا، اذان تو انہوں نے پڑھی تھی۔ اور اس کی حضور پتہ کرتے ہیں، نبوت کے دروازے پہ دستک دی ہے، بلال اندر امام حسن پاک کو کھلا رہے ہیں، حضور نے بلایا ہے، فرمایا بلال اذان تم نے پڑھی تھی نا؟ حضور میں نے پڑھی تھی۔ فرمایا میں نے امت کو بتانا ہے کہ مؤذن مسجد کی باؤنڈری سے اذان پڑھ کے نہیں نکل سکتا، تم کیوں نکلے ہو؟ حضرت بلال کہتے ہیں حضور کانوں میں بچے کے رونے کی آواز آئی۔ محبوب فرماتے ہیں بلال پھر تم اس وجہ سے گئے ہو؟ فرمایا یہ صرف تیرا ہی خاصہ ہے، جب چاہو اہل بیت کے گھر میں جا سکتے ہو، کسی اور کی اجازت نہیں ہے، کسی اور مؤذن کو اجازت ہے وہ اذان پڑھ کے مسجد میں ہی رہے جب تک کہ جماعت نہیں ہوتی۔ اللہ عمل کی توفیق۔